الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد باب اذا تصارع قوم فی الیمین. باب اس بیان میں ہے کہ جب چند آدمی ہو اور ہر ایک قسم کھانے میں جلدی کرے تو پہلے کس سے قسم لی جائے. آپ نے اسلام کے فیصلے کا جو اصول ہے وہ سنا کہ جو مدعی ہوتا دعویٰ کرنے والا ہوتا اس کے لیے دو گواہ چاہیے. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو جو مدعا ہے مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا وہ قسم کھائے گا اور فیصلہ اس کے فیور میں ہو جائے گا. کبھی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ مدعی تو ایک ہے اور مدعا علیہ جن پر دعویٰ کیا گیا وہ کئی ایک ہے. اب مدعی گواہ نہیں پیش کر پا رہا ہے تو اسے قسم لیا جائے گا جو مدعا علیہ کئی ایک ہے. تو کہیں جب کوئی سب سے قسم لیا جائے گا تو ان میں پہلے کس سے قسم لیا جائے گا. کئی لوگ ہو گئے نا تو کیا رہنمائی ملتی ہے بھائی ہر ایک قسم کھانے کو تیار ہے تو کہاں سے شروع کیا جائے گا. اس بات پہ امام بخاری رحمہ نے بات ہے. حدیث نمبر 3674 عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاع على قوم اليمين فاسرعوا. ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو یعنی کچھ لوگوں کو قسم کھانے کے لیے کہا. یعنی فیصلہ آیا تو جو مدعا علیہ تھے وہ کئی لوگ تھے اور مدعی گواہ نہیں پیش کر سکا. کہا نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے قسم کھاؤ ان کے پاس گواہ نہیں ہے. کہا فاسرعوا تو سب لوگوں نے جلدی مچا دی. یعنی کئی لوگ تھے نا تو ہر ایک میں پہلے کھاؤں میں پہلے پیسے مسائل ہوتے ہیں نا تو لوگ قسم کھانے میں جلدی کرنے لگے. پھر فامرا یصحب بینہم فی الیمین ایہم یلفوا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ قسم کھانے میں کرا اندازی کی جائے کہ ان میں قسم پہلے کون کھائے گا. یعنی یہ کہ اگر ایسا مسئلہ ہے سارے لوگ تیار ہیں تو ایسا کرو کرا اندازی نکالو اور کرا اندازی کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا ان کی قسم کھانے کے لیے. تو اسلام کا ایک فیصلے میں کرا اندازی میں چلتا ہے آپ جانتے ہیں. جیسے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھنے آئے آپ میں سے کسی کا کچھ پیسہ گر گیا اور وہ گیا. اس کے بعد کہا صاحب میرا پیسہ کھو گیا ہے اس مسجد میں نے جوہر کی نماز پڑھنے آیا تھا اور جوہر میں پھلا نمازی ٹھیک کیا ہے اور کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہلیا اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب مدعی ایک ہو گیا مدعا علیہ کئی ہو گئے نا. اب مدعی کو چاہیے صاحب کی گواہ پیش کرنے ہو کہ گواہ ہمارے پاس تو ہے نہیں. اسلام کہے گا پھر اسے قسم لیا جائے گا. تو اتنے لوگ ہیں پہلے کسے قسم لیا جائے گا. تو کہہ رہے ان کے اندر کرا اندازی کر دو. کرا اندازی میں سے جو فیصلہ ہوگا اسی حساب سے فیصلہ ہو جائے گا. تو کرا اندازی میں فیصلہ کا ایک طریقہ ہے. اسلام نے اس کو جائز اور درست قرار رکھا ہے اور یہ بہت بڑا. اور اس میں اگر دیکھا جائے نا تو تقدیر کا زبردست اس پر ایمان ہوتا ہے. جو کرا اندازی پر بھروسہ کرتے ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی. کرا اندازی کا بھی اگر بات ہے تھوڑی سی سمجھ کرا اندازی میں اسے ہوتا نا تو دو جو چیزیں ہونا پہلی فرصت میں اس کو برابر سرابر کیا جائے پھر کرا اندازی کیا جائے کہ بھئی دو لوگ متوے نہیں ہو رہے ہیں تو کرا اندازی کیا جائے. اب کرا اندازی جب ہو گیا تو دونوں فریق کو چاہیے کہ اس پر آمنا اور صدقہ کہنے. ایسا نہیں کہ ہم پہلے کہتے تو صاحب کرا اندازی کو مان جائیں گے تو فیصلہ ہے. کرا اندازی ہو گیا تو آپ کہیں گے صاحب چونکہ ہمارے فیور کی بات نہیں بنی ہم نہیں مانیں گے. تو یہ سب دھوکہ اور فرار ہے یہ ایمانی حصہ نہیں ہے. اور ایسے ہی آپ اپنی ایمانی حالت کا بھی جائزہ لیں کرا اندازی کے وقت. دیکھیے اللہ بندے کی آزمائش وہ کسی بھی ایک طریقے سے کر سکتا ہے. آپ کرا اندازی کے لیے تیار ہوں گے تو آپ دیکھیے آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا تو آپ کی ایمانی جو پوزیشن ہوئی ہے کہ آپ کو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور کوئی الفاظ ایسا زبان سے نہ نکالے کہ جس سے اپنے دوسرے فریق کو تکلیف. ایسا ہوتا نا بھئی آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو ہی مل گیا تقدیر میں آپ کو ہی دکھا تھا تو آپ کہتے میں پہلے کہا تھا نہیں چھوڑ دے میرے حصے میں آنے والا ہے. اور ایسا بولنا کہ اس کے زخم پر نمک والا کام دے یہ ایمانی حصہ نہیں ہے. یہ تو ٹارچر کرنے والا حصہ. آپ
معاملہ یہی تھا کہ کرا کا معاملہ کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہم کو مل جائے گا. تو ہمارے تقدیر میں حصہ لکھا تھا اور ہم جو چاہتے تھے ہمیں وہی مل گیا. اس پر آپ کے اندر انکساری آنی چاہیے اور شکریہ آنا چاہیے. دوسرا فریق جو چاہتا تھا اس کو نہیں ملا تو اب ایسا بھی ہوتا ہے جزا فجا کرے یا اس کا ایمان خراب ہو جائے یا ویلا بچائے یا تقدیر پر. یہ نہیں ایمان کا حساب کتاب ہمارے تقدیر میں یہی لکھا تھا اور تقدیر پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. ہم اس پر صبر کرتے ہیں. اگر آپ نے گڑبڑ سڑبڑ کیا تو وہ آپ کی آزمائش کی گئی اور آپ فیل ہو گئی. تو قرار اندازی بھی ایک فیصلے کا طریقہ ہے اور ممکن ہے کہ بندے کی اس میں آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اور قرار اندازی آپ سنتے ہیں نا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم حدیث کا کہ ایک موقع پر کہا کہ اگر تم لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے نا اس کا پتہ چل جائے تو پہلی صف کے لیے تم قرار اندازی کرو گے. یا بھی قرار اندازی کا تذکرہ ہے. الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں. ہمارے یہاں کیا بھی ہم سنتے ہیں نا, نہیں سنتے تو بھی سن لیے, سمجھاتے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں مطلب پہلے آ کر بھی ہم کیا کرتے ہیں پیچھے پتہ نہیں کون سے بات, جبکہ کلیئر ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے صف میں جو نماز میں ثواب ہے نا جماعت کا وہ دوسرے صف میں نہیں, تیسرے میں نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کبھی کبھی کولر کا ہوا کھانے کے چکر میں حد ہو گئی. ایک طرف ثواب زیادہ ہے اور دوسرا کمال کی بات ہے چل کے آئے ہو دوڑ کے آئے ہو ثواب لو نا, کولر کی ہوا کے چکر میں پہلے سب چھوڑ رہے ہو. اچھا یہ کبھی کبھی مطلب دیکھیے مومن ہے نا, مومن اتنا بھولا نہیں ہوتا دماغ کا استعمال نہ کرے. بھائی اللہ نے دماغ دیا تو اس کا استعمال تو بھی کرو, کس کام کے لیے. کبھی کبھی بندہ پہلے آئے گا اور وہاں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے شروع. اب اس کے بعد جو بات یہ جمعہ کبھی کبھی ہم دیکھتے وہ ایک تو گیٹ دروازے سیڑھی کے پاس, اب بعد میں جو آتا اس کو کتنی دقت ہوتی ہے. تو کچھ دماغ کا بھی استعمال کرنا چاہیے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے, حکمت سے پر ہوتا ہے, سینس کا استعمال کرتا ہے. اگر نہیں تو پھر اللہ نے دیا کیوں بھائی, اچانک ملنے کے لیے چھوڑ دیا. تو ان ساری چیزوں کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ قرار بھی ایک طریقہ ہے اور ایسے ہی قسم کے تعلق سے بھی اگر کئی ہوگا تو قرار اندازی کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی العالمین جو کہتے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.